الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ جعل الحق علی قلب عمر ولسانہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ذی الحج کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور محرم الحرام کی یکم تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں خلیفہ دوم عشرہ مبشرہ میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جنہیں دنیا جانتی ہے، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یکم محرم الحرام کو شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اے اللہ، اللہم انی اسألک، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، شہادت کا، شہادت کی موت آپ سے مانگتا ہوں، اور موت بھی ایسی، شہادت بھی ایسی جو تیرے محبوب کے شہر مدینۃ المنورہ میں آئے۔ تو مدینہ اللہ کے نبی کا شہر ہے، تو اس شہر میں مجھے شہادت ملے۔ اور پھر دوسری دعا، پہلی دعا کہ شہادت کی موت آئے، اور دوسری دعا کہ شہادت بھی آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے، یعنی مدینۃ المنورہ کے اندر آئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو اور طاقت ہو، وہ میرے شہر کا سفر کرے اور میرے شہر کی موت کو قبول کرے۔ یہ کیوں فرمایا کہ جو میرے شہر کے اندر آ گیا اور یہاں پر اسے موت آ گئی تو وہ میرا پڑوسی ہے، اور کل قیامت کے دن میں اپنے پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ مدینہ کی موت کی فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اور
طاقتور حکمران ہیں اور 22 لاکھ مربع میل پر حاکم ہیں، دارالخلافہ میں ہیں، اور جو ہے طاقت آپ کے پاس ہے، افرادی قوت آپ کے پاس ہے، اب یہاں پر دارالخلافہ میں شہادت کیسے ملے گی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا فرما کر واپس تشریف لے آئے، اور اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا جو جمعے کا دن آیا اس واقعے کے بعد، اور اس خواب کے اندر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ تو آپ نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، میں اب ایسی عمر پر پہنچ چکا ہوں کہ جو بڑھاپے کی ہے، اور عمر نبوی پر پہنچ چکا ہوں، تو اب میرے اندر پہلی جیسی طاقت نہ رہی، قوت نہ رہی، اعضاء میں ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، اب اعضاء لڑکھڑانے لگے ہیں۔ اب دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں، میں اللہ رب العزت سے ملاقات کروں اور اللہ کے پاس میں آ جاؤں۔ خواب یہ دیکھتے ہیں، اور پھر بتلایا خواب میں نے دیکھا کہ ایک مرغ ہے، اور اس مرغ نے 3 ٹھونگیں مجھے ماری کہ جس کی بنا پر خون جسم سے بہنے لگا۔ تو آپ یہ خواب دیکھتے ہیں، اور پھر فرمایا مجھے اپنی شہادت کا یقین ہو گیا، اور شہادت کا مجھے اعتماد تو اسی وقت ہو چکا تھا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر موجود تھے، اور احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہلچل کرنے لگا، حرکت کرنے لگا، ہلا، لڑکھڑایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنا پاؤں مبارک مارا، زور سے پاؤں مبارک مارا، اور اس سے کہا کہ اسقط احد، اے احد تو ٹھہر جا، فإن لک، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر نبی موجود ہے، وصدیق، صدیق موجود ہے، وشہیدان، اور 2 شہید موجود ہیں۔ نبی سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، صدیق سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات غرامی ہے، شہیدان سے مراد ایک شہید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے شہید حضرت عثمان بن عفان جسے دنیا عثمان ذو النورین کے نام سے جانتی ہے، جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں۔ تو 2 شہید یہ موجود ہیں۔ فرمایا کہ تو کیسے ہلتا ہے، کس طرح حرکت کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک احد پہاڑ پر زور سے لگا، اور احد پہاڑ نے حرکت کرنا بند کر دی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اسی وقت یقین ہو چکا تھا کہ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گا۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کی یہ دعا کا مانگنا، اور پھر خواب کا دیکھنا، اور اپنی عملی زندگی میں احد پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر احد پہاڑ کا ہلنا، حرکت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ فرمانا جو اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ تو اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص، تو چونکہ اس وقت 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، اور ایران فتح ہو چکا تھا، اور ایران جب فتح ہو چکا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس کے فتح ہو جانے کے بعد اس شخص کا نام تھا ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی، اس شخص کا یہ نام تھا۔ یہ شخص آیا ہے، اب اس کا یہ نام کی نسبت کیا ہے؟ ابو لولو اس کی کنیت ہے، فیروز اس شخص کا نام ہے، اور مجوسی مذہب سے اس کا تعلق تھا۔ ایرانی اس وجہ سے کہ ایران
کا اس کا خاندان یا یہ رہنے والا تھا، اس وجہ سے اس شخص کو دنیا جانتی ہے ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی کے نام سے۔ تو یہ شخص آیا اور آ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہ کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرا مالک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، کہنے لگا کہ مجھ پر ٹیکس زیادہ لگاتا ہے جبکہ کام میرا تھوڑا ہے، ٹیکس مجھ پر زیادہ لگاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تیرا کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں جو ہوں میں چکیاں بھی بناتا ہوں، پتھروں کا کام بھی مجھے آتا ہے، صارف اور سنارے کا کام بھی مجھے آتا ہے۔ تو وہ یہ شخص یہ باتیں کہنے لگا کہ مجھے یہ اور لوہے کا کام بھی، آہنے گیری کے اندر لوہے کا کام بھی میں کرتا ہوں، یعنی بہت سارے کام اس نے ذکر کیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تو اتنے زیادہ ہنر رکھتے ہیں، اتنے زیادہ کام آتے ہیں، تو اتنے زیادہ کاموں کے کام جسے آتے ہوں تو اس کی آمدنی بہت زیادہ ہے، تو میرے حساب سے آپ کا مالک آپ پر ٹیکس کم لگاتا ہے جبکہ آمدنی آپ پر کی زیادہ ہے، تو میں تو حق والے کے حق کو غصب نہیں کر سکتا۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے جتنا ٹیکس آپ پر لگنا چاہیے تھا اس سے کم ٹیکس آپ پر لگ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اچھا میں اتنا کر سکتا ہوں، اگر آپ کو چکیوں کا کام آتا ہے، دارالخلافہ کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک چکی کی ضرورت ہے، آپ ایک چکی تیار کریں، میں آپ کو اس کا معاوضہ، اس کی اجرت آپ کے مالک سے بھی زیادہ عطا کروں گا، تو یہ میں کر سکتا ہوں۔ وہ شخص جو ہے اس کے دل کے اندر ایک کڑن پیدا ہوئی، اور یہ ایران کا رہنے والا تھا۔ ایران کون سا ملک ہے؟ ایرانی وہ لوگ تھے جب ان کے سربراہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے پھاڑ دیا، شہید کر دیا اس خط کو۔ اور ایرانی وہ لوگ تھے کہ جہاں کا رہنے والا عبداللہ بن سبا تھا، اور عبداللہ بن سبا وہ منافق شخص تھا کہ جس نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تحریک چلائی اور اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ عبداللہ بن سبا وہ شخص تھا، تو ایران کا یہ رہنے والا تھا، تو یہ ابو لولو فیروز بھی یہ بھی ایرانی تھا۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ کو بھی چکی کی ضرورت ہے، میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا، تاریخ یاد رکھے گی، میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس بات کو سنا اور وہ شخص چلا گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ شخص جانتے ہو کیا کہہ کر گیا ہے؟ یہ شخص مجھے موت کی دھمکی دے کر گیا ہے، یہ شخص مجھے موت کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، ابھی تو یہیں پر ہے، اگر اجازت ہو اسے گرفتار کر لے، اسے گرفتار کر لے۔ فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس شخص نے ابھی جرم کیا ہی نہیں تو بغیر جرم کے کس طرح اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ پھر آپ دیکھیے یہ شخص چلا گیا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز فجر کے لیے نماز کا اہتمام فرما رہے، مصلی پر کھڑے ہیں، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی امامت کرایا کرتے تو صفوں میں جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کی صفوں کو جوڑا کرتے تھے، آپس میں انہیں ملایا کرتے تھے، کندھوں سے کندھے ملایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں نمازوں کی صفوں میں خلا ہو شیطان اس خلا میں گھستا ہے، اور جس خلا کے اندر شیطان گھس جائے وہاں پر مسلمانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، نفرت ڈال دیتا ہے، جدائیگی ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ اہتمام کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی صفیں آپس میں مل جائے، کندھے سے کندھے مل جائے۔ آپ صفوں کو ترتیب دے کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ اندھیرے میں نماز شروع کیا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھایا کرتے تھے کہ اجالا نکل آیا کرتا تھا، اجالا نکل آیا کرتا تھا۔ آج ہم دیکھیں اپنی کیفیت کو، ہماری نماز 3 سے 4 منٹ کے اندر مکمل ہو جاتی ہے، پڑھنے والے بھی ایسے اور ہم جیسے پڑھانے والے بھی ایسے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب امامت کو شروع کیا گیا، کب سلام پھر گیا، اتنی تیزی کے ساتھ، حتیٰ کہ فجر کی نماز کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔
ہم اس قدر کمزور ہو گئے، نمازی بھی جلد باز، ہم جیسے لوگ بھی جلد باز کہ منٹ اور سیکنڈ کا پتہ نہیں چلتا۔ نمازیں مکمل ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل رکعتیں فجر کی نماز کی پڑھایا کرتے، اندھیرے میں نماز شروع فرما رہے، اجالے میں سلام پھیر رہے تو آپ حسب معمول نماز کو شروع فرمایا۔ پیچھے سے کیا ہوا؟ یہ ابو لولو فیروز، یہ بھی پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، یہ آیا، اس نے ایک خنجر نکالا، وہ خنجر زہر سے آلودہ تھا اور 2 دھاری وہ خنجر تھا، تو آپ اس نے خنجر نکال کر آپ پر وار کیا اور آپ کا خون بہنے لگا، آپ مصلی سے زمین پر گر گئے، وہ جگہ ساری خون سے لہو لہان ہو گئی۔ اب صحابہ اکرام کی کیفیت دیکھیے، پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصلی پر آگے کہ مسلمانوں کی نماز خراب نہ ہو، مسلمانوں کی نماز خراب نہ ہو، اور یہ ابو لولو فیروز یہاں سے بھاگا، 17 صفیں اس نے عبور کی اور ہر صف میں ایک ایک صحابی کو زخمی کرتا گیا، یہاں تک کہ 9 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور باقی زخمی ہوئے۔ 17ویں رکعت میں جب پہنچے، اتنی دیر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سی رکعت پڑھا کر صورتیں اس میں تلاوت فرما کر آپ نے سلام پھیر لیا، اور ادھر سے 17ویں رکعت کے ایک صحابی نے سلام پھیرنے کے بعد چادر کو لیا اور چادر اس کو اوپر ڈالی، اور اس منافق شخص نے اسی وقت خنجر اپنے آپ کو مارا اور اسی وقت اس نے اپنا آپ کو ذبح کر لیا، وہ مر گیا۔ حضرت جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان کو گھر میں لایا گیا، خون سے لت پت ہے، خون میں لہو لہان ہے، پیچھے سے پھر فرما رہے ہیں جب ہوش آیا کہ فجر کی نماز کا وقت گزر گیا یا ابھی باقی ہے، تو بتلایا گیا ابھی وقت ہے، فرمایا مجھے تیمم کروایا جائے، تیمم کیا اور پھر فجر کی نماز کو مکمل فرمایا۔ تو یہ تھے صحابہ اکرام کا نماز کا شوق، ہم اپنی نمازوں کو اس طرح بنائیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی، اور یہ 22 لاکھ مربع میل کے پر حکومت کرنے والے اسلامی ایک حاکم تھے۔ تو میرے بھائیوں، ان صحابہ اکرام کی زندگی کو سن کر پرکھ کر ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنی زندگی کو ان جیسا بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب